اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ اہل بیت کون ہیں جن کی مودت کا حکم اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ یہاں اہل سنت کے عقیدہ کی بات بتا دوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی رحمت کی ساری ازواج وہ اہل بیت میں شامل ہیں، حضور کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، حضور کے اور رشتہ دار بھی جو نسبت نسب سے حضور کے قریب ہوئے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ آل عقیل، آل عباس، آل جعفر بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن اس آیہ کریمہ میں الگ تخصیص جن کی بات ہو رہی ہے وہ انداز بڑا دلچسپ ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ اتری نا، اللہ رب العزت کے محبوب رسول کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، سمجھ آ گیا کہ اہل بیت کا مقام، ان کی عظمت، ان کی رفعت کیا ہے، لیکن فرمائیے تو صحیح وَمَنْ قَرَابَتُكَ یا رسول اللہ، یہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی مودت کا مطالبہ اللہ قرآن میں ہم سے کر رہا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اہل بیت کے بارے جاننا چاہتے ہو، سنو جن کی مودت کا مطالبہ اللہ قرآن میں تم سے کر رہا ہے، ان میں پہلا نفس ان علی، وہ میرا علی ہے، وہ فاطمہ تا میری بیٹی فاطمہ ہے، وابناہما ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ یہ چار الفاظ ہیں جنہیں رسول کریم نے اہل بیت میں شامل کیا۔ سب سے پہلے آقا کریم نے فرمایا یہ بات جان دو جن کی مودت کو اللہ قرآن میں ایمان والوں کے لیے لازم کر رہا ہے، ان میں پہلا نفس ان علی، میرا علی ہے، وفاطمہ تا میری بیٹی فاطمہ ہے، وابناہما ایک میرا حسن ہے، دوسرے مولا حسین ہے۔ یہ چار نفوس ہیں جن کی مودت کا مطالبہ اللہ نے قرآن کی نص کی صورت میں مجھ سے اور آپ سے فرمایا ہے۔